ایک گاؤں تھا جو پرانے دنوں کی یادوں اور جادوئی کہانیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس گاؤں کا نام جادوئی گاؤں تھا۔ ایک دن ایک لڑکا جادوئی گاؤں کی طرف سفر کر رہا تھا۔ اس کا نام عمر تھا۔ وہ کچھ دور جانے کے بعد ایک قدیم باغ میں پہنچا۔ اس باغ میں خوبصورت پھولوں کی کھیتیں تھیں اور درختوں پر پرانے خوابوں کی چھاؤں ٹھہری ہوئی تھی۔ عمر کو باغ میں گہرائیوں میں چھپی رازوں کا احساس ہوا۔ وہ ایک قدیم درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور اس درخت کی کچھ کہانی سننے لگا۔ درخت نے بتایا کہ جب کوئی انسان اس باغ میں آتا ہے تو اسے ایک چھوٹا سا طلسمہ دیا جاتا ہے۔ اس طلسمے کی مدد سے وہ اپنی محنت اور خواہشات کو حقیقت میں تبدیل کر سکتا ہے۔ عمر نے خواب دیکھا کہ وہ ایک ماہر مصور ہے۔ اس نئی صلاحیت کا فائدہ اس نے اپنی زندگی میں استعمال کیا۔ وہ دنیا کی خوبصورتی کو اپنے اجزاء میں محفوظ کرنے لگا۔ ایک دن جب وہ باغ میں پھولوں کی خوبصورتی کو کھینچ رہا تھا، اس نے ایک خاص پھول کی خوبصورتی پر غور کیا۔ اس نے اس پھول کو خود پر کیا اور اس کی خوبصورتی کو اپنی عکس میں محفوظ کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن اس کا قدرتی طلسم اسے یاد دلاتا ہے کہ خوبصورتی صرف عکسوں میں نہیں بلکہ دلوں میں بھی ہوتی ہے۔ اس نے پھول کو واپس رکھ دیا اور اپنی نئی فہم کے ساتھ ایک نیا سفر شروع کیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ حقیقی خوبصورتی عکسوں یا مواد میں نہیں بلکہ انسانی دلوں اور ان کے اعمال میں ہوتی ہے۔ ایک دن ایک قدیم شہر کی کچھ رات کی چھاؤں نے اپنا جادو چھوڑ دیا۔ دھندلی اور چمک کی جگہ پر پورے شہر کو ایک نیا جھلملہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس شہر میں ایک قدرتی خوبصورتی اور محبت کی بڑی شہزادی رہتی تھی جس کا نام لیلیا تھا۔ لیلیا کی خوبصورتی اور شرافت نے شہر کے لوگوں کو محبت میں مبتلا کر دیا تھا۔ ان کی خوش زندگی میں ایک وفادار ملازم عابد بھی شامل تھا۔ عابد ایک ایماندار اور نیک خواہ سپاہی تھا جو لیلیا کی حفاظت کے لیے خود کو فدا کر چکا تھا۔ ایک دن شہر کو ایک خطرناک خبر ملی کہ شہر کے قریب ایک غیر ملکی دہشت گرد گروپ آ رہا ہے جو شہر کو چنچلے میں ڈالنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ شہر کے لوگ پریشان ہو گئے اور انہیں حفاظت کی ضرورت تھی۔ عابد نے اس خطرناک صورتحال کو دیکھ کر فیصلہ کیا کہ وہ لیلیا اور شہر کی حفاظت کے لیے آگے آئے۔ وہ اپنی قدرتی مہارتوں اور وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ عابد نے اپنی تیاری شروع کی اور لیلیا کو اپنی پلیٹون پر تیار کیا۔ انہوں نے شہر کے انتظامیہ کو بھی اطلاع دی کہ وہ تیاریاں شروع کرنے والے ہیں۔ لیلیا نے بھی اپنے عوام کو ہدایت دی اور انہیں حفاظت کے لیے تیار رہنے کی سفارش کی۔ شہر کے لوگ بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے امن اور امان کی صورتحال بنائیں۔ وقت کے ساتھ دہشت گرد گروپ شہر کی طرف آیا۔ لیلیا، عابد اور باقی شہر کے لوگ تیار تھے۔ ایک بڑا جنگ شروع ہوا جس میں دونوں طرفوں کی بھرپور جدوجہد کے بعد شہر کے لوگ جیت گئے۔ لیلیا اور عابد کی وفاداری اور حفاظت نے شہر کو محفوظ بنایا۔ ان کی محنت اور وفاداری نے شہر کو خوشحالی اور امن دیا۔ کہانی ایک چھوٹے گاؤں کی ہے جہاں ایک عاجز اور خیرات مند نانبائی فارد رہتا تھا۔ فارد کا نان اور کیک کھانے والوں میں شہرت تھی، لیکن جو اسے دوسروں سے مختلف بناتا تھا وہ وہاں اپنے محمل دل سے کسی کی مدد کرنے میں توجہ مرتب ہوتی تھی۔ ایک دن جب فارد اپنی ڈیڈو پریپئر کر رہا تھا، ایک مسکین آدمی نے اس کی نانبائی کی طرف رخ کی جسے بھوک اور تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ فارد نے اسے ہمدردی سے دیکھا اور اسے اندر بلانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے مسکین کو ایک سیٹ اور گرم چائے کی پیشکش دی۔ جب وہ دونوں مل کر بیٹھے تو فارد نے اس مسکین آدمی جمال سے اس کے مشکلات کا سامنا کرنے کا طریقہ سنا۔ جمال نام کا مسکین شخص اپنے زندگی کے مشکلات سے دوچار تھا۔ فارد نے توجہ سے سنا اور بغیر دیر کئے ہی فیصلہ کیا کہ وہ اس کی مدد کرے۔ اس نے مسکین کو صرف ایک خوراک ہی نہیں بلکہ نانبائی میں کام کے لیے بلانے کا فیصلہ کیا جس سے جمال کو ایک عزت والا روزی حاصل ہو سکتی تھی۔ دنوں میں ہفتے بدل گئے اور جمال نے ثابت کیا کہ وہ کم کرنے والا اور شکریہ ادا کرنے والا ملازم ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ گہرا تعلق بنایا جو صرف ملازم اور ملازم نہیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے خاندان کی طرح ہو گئے۔ ایک دن جب فارد نانبائی بند کر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ باہر ایک یتیم لڑکی کھڑی ہے۔ اس کا نام عائشہ تھا اور اسے کہا گیا کہ وہ کہاں جائے۔
فارد نے اس کی مظلومیت پر رحم کھا کر فیصلہ کیا کہ اسے اپنے گھر لے لے۔ اس نے اسے حمایت اور گرم خوراک پیش کی، بلکہ جمال کے لیے کیا تھا، اس نے بھی عائشہ کو محنت کا موقع فراہم کیا۔ فارد کی نانبائی محنت میں محنت کرنے والوں کے لیے ایک پناہ گزین ہوگی۔ اس نے اپنی ٹیم میں اور بھی لوگوں کو شامل کیا جو معاشرت میں پریشان تھے، نہ کہ صرف ایک روزی حاصل کرنے کے لیے بلکہ ایک دوسرے کے لیے محبت کا اظہار کرنے کے لیے۔ گاؤں میں تبدیلی آ گئی، جیسا کہ فارد کی رحم اور مہری نے دیکھ لیا۔ ایک دن ایک دانائی بڑھاپے آدمی گاؤں آیا۔ اس نے فارد کی اعمالی نیکیوں کی مثالیں دیکھ کر کہا، اس گاؤں کے دل میں رحم و کرم کی روشنی روشن ہے۔ فارد نانبائی والا نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ حقیقی دولت وہ ہے جو ہم دوسروں کے ساتھ دکھاتے ہیں، اور یوں ہی فارد رحمتی نانبائی والا گاؤں کی کہانی بن گئی۔ اس کی نانبائی نہ صرف مزیداری میں مشہور ہوئی بلکہ یہ گاؤں کی کھیتوں میں محبت، سخاوت اور یکجہتی کا نمائندہ بن گئی۔ فارد کا ورثہ جاری رہا، ہر ایک کو یاد دلاتا ہوا کہ چھوٹے عملاتی نیکی دنیا پر گہرا اثر ڈال سکتے ہیں۔ ایک دفعہ کی بات ہے، عشق کی کہانی شروع ہوئی۔ ایک دھندلا شام کے وقت جب ہوا نے پرانی یادوں کو اڑا دیا اور دلوں کو چھوا، ایک لڑکا اور ایک لڑکی ملے۔ لڑکا، جس کا نام عامر تھا، اپنے دل میں دنیا کا بوجھ لے کر چلتا تھا، اور لڑکی، جس کا نام سمیرہ تھا، خوابوں کی پری تھی۔ ان کی محبت کی کہانی بے بیان تھی۔ پہلی ملاقات سے ہی ان کے دلوں نے ایک دوسرے کو بتایا کہ یہ ایک پوشیدہ محبت کی داستان کی شروعات ہے۔ محبت کے رنگ دونوں کے دلوں کو رنگے، مگر زندگی کی سمندری آزمائش میں محبت کا سفر جب بحر کی لہریں پتھر کی طرح پھیل گئیں تو مشکلات آ گئیں۔ وہ محبت میں کھو گئے اور ان کے راستے آپس میں ملا۔ عامر کی محبت میں بھروسہ کم تھا، جبکہ سمیرہ کی محبت میں وفاداری کم تھی۔ ان کی محبت کی کہانی انہیں ایک دوسرے کی طرف لے گئی، لیکن آخر میں وہ منزل تک پہنچ نہ سکے۔ سمیرہ کی خاموشی نے عامر کو ان کی باتوں میں نظریں سمجھنے پر مجبور کیا، جبکہ عامر کی بے انتہائی باتیں سمیرہ کو ان کے دل کی درد کو محسوس کرنے پر مجبور کیا۔ ان کے درمیان فاصلہ ان کی محبت کو بڑی معمول میں آزمایا، اور آخر کار وہ دونوں سمجھ گئے کہ محبت میں جدائی بھی ہوتی ہے، جیسا کہ وفاداری، بھروسہ اور صبر۔ لیکن آخر کار ان کی محبت کی کہانی مکمل نہ ہو سکی۔ ان کے دلوں کی آتش اور زخم نے انہیں الگ کر دیا۔ محبت کی کہانی کا اختتام ہوا، مگر اس کی یادیں اب بھی ان کے دلوں میں بسی ہوئی ہیں۔ یہ کہانی فرفوری نگر کے روشن شہروں میں ہوتی ہے، جہاں دو بہترین دوست موٹو اور پتلو رہتے ہیں۔ موٹو، جو کہ چبھتا ہوا اور بڑے کھانے کا شوق رکھتا ہے، اور پتلو، جو کہ دبلا اور ذرا دانائی پسند ہے، ایک مزیدار دوستی کا اظہار کرتے ہیں جو اکثر ہنسی کی چیخوں کے ساتھ گزرتی ہے۔ ایک دن موٹو اور پتلو نے مقامی چائے کے دکان میں اپنی پسندیدہ ناشتے کا مزہ لیتے ہوئے سنا کہ جنگل میں ایک رازی خزانہ چھپا ہوا ہے۔ موٹو کو غیر معمولی دولتوں کی خواہش نے حیران کر دیا۔ دوسرے خیال میں موٹو اور پتلو نے خزانے کی تلاش میں جنگل کا سفر کا فیصلہ کیا۔ پتلو شروعات میں ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہوا بھی موٹو کے جذبات اور مہم میں شامل ہو گیا۔ اپنی ہوش و حالت اور کچھ ناشتے کے ساتھ موٹو اور پتلو نے گہرے جنگل میں داخلہ کیا۔ سفر میں ہنسی کے مزیدار ملاقاتوں کا سامنا کرنا پڑا، جیسے شرارتی بندر، بات چیتنے والے طوطے اور دوستانہ ہاتھی بابلو۔ ہر قدم پر نئی مزیدار چیلنج آیا، لیکن موٹو کی بے ترتیب بھڑکتی بھوک اور پتلو کی فوری عقل ہمیشہ دنیا کو بچانے میں مدد کرتی رہی۔ جب وہ مزید تکمیل حاصل کرنے لیے گہرا گئے، دونوں نے خزانے کی جگہ کو محافل پر لے آیا۔ موٹو کو خود پر سہنگ نہ ہونے پر حیرانی ہوئی، لیکن جلد ہی انہیں سمجھ آ گئی کہ وہ جانا پہچانا دولت کا بنیادی کچھ معلومات ہو رہا ہے۔ موٹو اور پتلو نے فرفوری نگر کے لوگوں کے ساتھ اس دولت سے حاصل ہونے والے علم اور جادوئی قصص کا اشتراک کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے شہر واپس لوٹ کر ہیروز بنے، جو کہ دولت کی بجائے حقیقی امول ہمیشہ کے لیے جلدی مضمون بنا دیتا ہے۔ اس دن سے موٹو اور پتلو نے اپنی مزیدار مہمات جاری رکھیں، جو فرفوری نگر کو خوشی اور ہنسی سے بھر دینے والا بنا دیتا ہے۔ جنگل میں ملنے والی دولت یہ ثابت ہوا کہ وہ حقیقی دولت نہیں،
معلومات کا تحفہ اور دوستی کا رشتہ ہے جو ان کی زندگی کو ہر روز نیا باب بناتا ہے۔